الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبین شفیع المذنبین رحمة للعالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ کچھ ہفتوں سے ان سوروں کی جو تفسیر شروع ہے اس میں ہم نے سورہ بقرہ شروع کیا اور پھر ایک ایک آیت کا لیتے گئے، لیکن بیچ میں 1-2-3 ہفتے نہیں ہوئے، تو چونکہ یہ 3-4 آیتیں ہیں وہ ان کا ایک دوسرے سے ربط ہے، کیونکہ اس میں صفات ہیں مومنوں کے لیے، جو صفات بیان کیے ہیں وہاں پر ہم کو ختم کرنا تھا، لیکن چونکہ 2-3 ہفتے سے نہیں ہوا اس لیے میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتا ہوں وہ، اور ریپیٹ کرنے کے بعد، دہرانے کے بعد اس کا ایک ہم کنکلوژن نکالیں گے جو کچھ ہم نے اب تک 3-4 ہفتوں سے پڑھا ہے، اور پھر اگر وقت رہا تو آگے کی آیت لیں گے۔ دیکھیے، ہم کو ایک آیت بھی اگر اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو کافی ہے، ہم کو آگے نہیں جانا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ تو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کیا ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں، یہ سب باتیں ہو گئی تھیں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا ورنہ اسی میں ٹائم چلا جائے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ جو کتاب ہے ہدایت کرتی ہے متقین کو، لیکن یہ متقین کون ہیں؟ ان کے کچھ صفات اس میں ہیں، جو کہ ہم نے کچھ صفات اس میں سے پڑھے ہیں اور کچھ ایک صفات باقی ہیں۔ جیسے الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین کون ہیں جن کو یہ کتاب ہدایت کرتی ہے؟ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غائب چیزیں ہیں، جیسے اللہ بھی غائب ہے، فرشتے غائب ہے، رسول ابھی ہمارے غائب ہی ہیں، جتنے بھی غیب کی چیزیں ہیں وہ متقیوں کی وہ صفت ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس پر بھی ہماری بحث ہو گئی ہے کہ کس طرح نماز کو قائم کرنا ہے، اور قائم کا لفظ کیوں آیا ہے، اور نماز کے کیا اثرات ہیں، روحانی اثرات کیا ہیں، جسمانی اثرات کیا ہیں، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ میرے ویڈیوز شاید اس میں گروپ میں بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے رزق میں سے، اللہ نے جو ان کو دیا ہے، جو انہوں نے کمایا ایسا نہیں کہا گیا ہے، اللہ نے جو مما رزقناہم، اللہ نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے کے متعلق بھی ہم نے کچھ آیت لی تھی، ایک ایک چھوٹے سینٹنس جو قرآن کا ہے، ایک ایک ورڈ جو جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تحت ہم نے کچھ آیتیں لے کر آپ وہاں پر اس کی تشریح کی تھی۔ اور ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے، تفسیر جو ہے، تفسیر یہی نہیں جو ابھی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جیسے میں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جس کی جتنی صلاحیت ہے وہ اس کے انداز سے وہ تفسیر کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کوئی کوزہ نہیں ہے، قرآن ایک سمندر ہے،
جس کی صلاحیت جتنی سمندر کے اندر جانے کی ہوتی ہے وہ اتنا دور تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے۔ تو ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ جو بھی مین کی ورڈز ہیں اس کے اوپر کوئی آیت اور ملتی ہے ہمیں تو اس کی بھی ہم نے وضاحت کی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک، یہاں ہم پہنچے تھے کہ وہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، والذین یؤمنون بما انزل، وہ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ نازل ہوا ہے، الیک، اے رسول تمہاری طرف، وما انزل من قبلک، اور پہلے بھی جو نازل ہوا ہے۔ تو یہاں عموماً جو بات آتی ہے وہ کتابوں کی آتی ہے، کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، لیکن مفسر یہ کریں گے کہ اس میں دیکھیں گے کہ اور بھی کیا چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر اور بھی کیا نازل ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تو جہاں بھی انزل لفظ آیا ہے اس پر ان آیت کو لے کر بھی کچھ ایک آیتوں کو لے کر بھی ہم نے بات کی ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ من و سلویٰ بھی نازل ہوا ہے، اور آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اور کیا نازل ہوا ہے ہم نے جس پہ بات کی تھی؟ پانی بھی ایک آسمان سے نازل ہوا ہے، اور پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے بتائی تھی۔ اسی طریقے سے پانی کے بارے میں کچھ آیتیں بھی ہم نے بیان کی تھیں کہ انزلنا من السماء ماء طہورا، قرآن پاک پانی نازل کرتا ہے۔ آج ہم آسمان کے پانی کو یا بارش کے پانی کو گندا سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن اس کو طہورا کہہ رہا ہے، پاک کہہ رہا ہے، اور مبارک پانی کہہ رہا ہے دوسری آیت میں۔ اس کے بعد من و سلویٰ کے متعلق بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ بھی ایک نازل ہونے والی چیز ہی تھی، اور کچھ ایک اس آیت میں ہیں جس کو بات کر کے میں اس کا کنکلوژن ہم نکالیں گے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کتاب اور میزان بھی اللہ نے نازل کیا۔ میزان کیا ہے؟ میزان ترازو، جس سے انصاف کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ اللہ کئی جگہ قرآن کے اندر انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا بھی نازل کیا ہے۔ اور کیا نازل کیا ہے؟ تو اس آیت میں یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ ابھی میں اس کے بعد یہاں سے کنٹینیو ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک آیت اور باقی ہے، اس کو لے کر ہم دوسری آیت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر جو آیت ابھی ہے وہ ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ لباس بھی اللہ نے اتارا۔ ابھی اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے اتارنا ہے، بنانا بھی اس کا معنی لے جا سکتے ہیں۔ تو لباس کیا ہے؟ یہ جو ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، لباس اس کو ہی کہتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے وہ لباس کس کا ہوتا ہے؟ کاٹن کا ہوتا ہے، پولیسٹر کا ہوتا ہے، ریشم کا ہوتا ہے، لیکن وہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ کچھ ایک پیڑ ہوتے ہیں کاٹنز کے، کچھ جانور ہوتے ہیں شپس جس کو کہتے ہیں، اس کے وول سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے نازل ہوا پھر؟ تو یہاں بھی جو لفظ نازل ہوا ہے اس کے اوپر ہماری بحث ہو رہی ہے کہ یہاں کتنے الفاظ انزلنا جیسے یوز ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ایسی جگہ پر کئی ایک چیزوں کو انزلنا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے انعام کے 8 جوڑے بھی نازل کیے۔ انعام یعنی مویشی، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے۔ تو یہاں سے ایک لنک لگتا ہے کہ دیکھیں جانور سے کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں، تو یہاں کپڑوں کو بھی اللہ نازل کیا ہے کہہ رہا ہے، اور یہاں پر جانور کو بھی انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
تو ہم اس کو کنکلوژن اگر اس طریقے سے کریں گے کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے یا بنایا ہے اس پر بھی وہ متقی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کون متقی لوگ ہیں؟ جن کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ یہاں سے اس طریقے سے قرآن کے اندر ایک کنکلوژن نکالنا بہت ضروری ہے، تبھی وہ آیات سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ صرف ترجمہ کر کے اور چلے جانا، جتنا آپ ڈپ جائیں گے اتنے آپ کو اور ہدایت ہوگی، ہدایت سمجھیں گے، لیکن کنکلوژن اس کا نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا کنکلوژن نکالے ہیں اس آیت سے کہ جتنے بھی اللہ نے چیزیں نازل بھی کی ہیں یا بنائی ہیں اس پر بھی وہ متقین لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جن کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ شاید تو یہ جو آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا ہے اللہ پر اور اس کے ابھی بھی اور پہلے بھی جتنے بھی چیزیں نازل کی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ صرف کتابیں ہی نہیں، بہت سی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بھی انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم نے بحث کی۔ تو آخری ہماری آیت رہے گی وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس کو ہم نیکسٹ ہفتے اس کا پورا اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد ان پورے آیات کا ایک مرتبہ اور کنکلوژن نکالیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔